ایک زمانے میں ایک ایسا شہر تھا جہاں کا بادشاہ ظالم اور مشرک تھا۔ وہ صرف بتوں کی عبادت کو مانتا اور لوگوں کو زبردستی بھی اسی طرف بلاتا۔ جو انکار کرتا اسے سخت سزا دیتا۔ لوگ خوفزدہ تھے اور ایمان کو چھپاتے تھے۔ اسی شہر میں چند نوجوان تھے جو دل سے اللہ کو مانتے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی انسان یا پتھر کو اپنا رب نہیں مانیں گے۔ وہ چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے، دعا مانگتے اور ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ان کے ایمان کا راز فاش ہو گیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے خبر دی کہ یہ نوجوان اس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، کیا تم میرے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں کرو گے؟ اگر نہ کی تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ نوجوانوں نے نہایت ادب سے جواب دیا، ہمارا رب صرف اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ ہم تیرے جھوٹے معبودوں کو نہیں مانتے۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ نوجوانوں نے اللہ سے دعا کی اور رات کے اندھیرے میں شہر چھوڑ دیا۔ وہ پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں جا چھپے۔ وہ تھک چکے تھے، خوفزدہ تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کا یقین تھا۔ انہوں نے غار میں بیٹھ کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک معجزہ ظاہر کیا۔ وہ سب نوجوان گہری نیند میں چلے گئے، ایسی نیند جو برسوں تک جاری رہی۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان نوجوانوں کو سلا دیا۔ سورج کی روشنی بھی ان پر خاص انداز سے پڑتی تھی، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہوں۔ ان کا کتا جو ان کے ساتھ گیا تھا غار کے دہانے پر بیٹھا رہا، جیسے ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ دن، ہفتے، مہینے، سال گزر گئے، وہ سوئے رہے اور باہر کی دنیا بدل گئی۔ جب اللہ نے چاہا تو وہ نوجوان جاگ اٹھے۔ انہیں محسوس ہوا جیسے ابھی تھوڑی دیر کی نیند لی ہو۔ ایک نے کہا، کتنی دیر سوئے؟ دوسرے نے کہا، شاید ایک دن دن کا کچھ حصہ۔ پھر وہ بولے، جو بھی ہو، اب ہمیں کچھ کھانے کے لیے بھیجنا چاہیے۔ انہوں نے ایک شخص کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجا کہ کوئی پاکیزہ کھانا لائے اور محتاط رہے کہ کوئی پہچان نہ لے۔ جب وہ شخص شہر پہنچا تو